بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے خیبر پختونخوا کے عوام کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ میں اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت دینا چاہتا ہوں یا اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ خیبر پختونخوا کے عوام یا ان کے خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں تو وہ بہت جلد بیوقوف بن جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ وضاحت بھی دی کہ میں بہت کم لوگ یا کچھ لوگ ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بیوقوف بن جاتے ہیں، اور پورے لوگ کی میں بات نہیں کر رہا۔ لیکن اگر ہم ریزلٹس کو دیکھیں جو 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر حکومت بنی یا 2018 میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ملی، تو اس لحاظ سے یا اس اسٹیٹسٹک سے تو پھر جو میاں صاحب کا کہنا ہے وہ تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو اکثریتی لوگ ہیں یا عوام ہیں وہ بیوقوف ہیں، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، کیونکہ انہوں نے ایک عقلمند اور دانا ملکی لیڈر، قومی لیڈر، عالمی لیڈر میاں نواز شریف صاحب شہنشاہ معظم کو ووٹ نہیں دیا، تو اسی لیے خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا وہ بیوقوف بن گئے۔ میاں صاحب، آپ کا گلہ تو بجا ہے، کیونکہ آپ سیاسی رہنما ہیں اور آپ تو قومی لیڈر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس لحاظ سے تو آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ گلہ کریں خیبر پختونخوا یا کسی بھی صوبے سے دیگر۔ آپ سندھ کے والے سے بھی آپ کا پھر یہی کہنا ہوگا کہ چونکہ وہاں پر بھٹو فیملی کو ووٹ دیا جاتا ہے تو وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں یا وہ بیوقوف ہیں۔ بلوچستان تو خیر وہ کسی کاتے میں بیچارے نہیں آتے، ان پر تو آپ لوگوں کی اجارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ وہاں پر کبھی بھی حکومت بنا سکتے ہو، وہ ان کی تو خیر میں بات ہی نہیں کروں گا بیچاروں کی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب کہ خیبر پختونخوا کو آپ چھوڑیں، آپ پہلے ان عوامل پر غور کریں اور آپ سوچ کریں کہ کیوں جنوبی پنجاب کے لوگ آپ سے ناراض ہیں، کیوں جنوبی پنجاب میں آپ کی ترقی اور آپ کی ویژن اور آپ کی جو عقل ہے، جسے آپ ماشاءاللہ بہت عقل مند لیڈر ہیں، تو وہ جنوبی پنجاب میں پروجیکٹس کی شکل میں، ترقی کی شکل میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ وہاں کے لوگ کیوں محروم ہیں؟ جنوبی پنجاب کے جو سرائکی ہمارے بھائی ہیں وہ تو خیبر پختونخوا کے سے زیادہ بدتر زندگی ان کی ہے، پسماندگی ہے، وہاں پر غربت ہے، کوئی پروجیکٹس نہیں کیا آپ نے، وہاں پر کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ تو آپ خیبر پختونخوا سے تو گلہ کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ سرائے کی جو عوام ہیں وہاں کے، آپ کے اپنے صوبے کے عوام ہیں، تو آپ ان سے بھی گلہ کریں، آپ ان کو بھی یہ تانا دیں کہ آپ نے مجھے ووٹ کیوں نہیں دیا۔ میاں صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا میں آپ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف آئی، اور یہ آپ اس کو بیماری کا نام دے رہے ہیں، جو میں نہیں چاہوں گا کہ اس پر میں بات کروں، کیونکہ یہ دو سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے، آپ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے۔ لیکن میں اس پر ضرور بات کروں گا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف راتوں رات نہیں آئی۔ یہ گزشتہ 25-30 سالوں سے جو آپ کی حکومتیں رہی ہیں پاکستان میں مختلف ادوار میں، اگر میں 90s سے لے لوں 2013 تک یا 2018 تک، تو یہ تو اس کے ثمرات ہیں۔ آپ کو اور آپ کی جماعت مسلم لیگ نون کو جب بھی کوئی موقع ملا تو آپ نے صرف اور صرف تخت لاہور کو ملحوظ خاطر رکھا۔ آپ نے صرف اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں، اپنا بھائی ہے آپ کا، آپ کی بیٹی تو خیر ماشاءاللہ وزیر پنجاب بن جائے گی، لیکن آپ تھے، آپ کے اسمبلی صاحب تھے، اور آپ کے جو یار دوست ہیں، آپ کے جو ایسے لوگ جو آپ کے ارد گرد جو ہیں، جو یس باس ہیں، جو یس سر کہنے والے ہیں، جو کویسچن نہیں کرتے آپ کی، میں بہت معذرت کے ساتھ، آپ کی دانش پر اور آپ کی فراست پر، تو آپ نے ان لوگوں کا ایک کچن کیبنٹ بنایا، اور آپ انہی لوگوں کے شہنشاہ بن کر اب حکومت کرتے رہے۔ آپ نے صرف اور صرف لاہور میں پروجیکٹس کیے، اگر اورنج لائن ٹرین ہے یا میٹرو ہے یا جو بھی جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، سی پیک سے اٹھا کے لے آئے، ترکی سے اٹھا کے لے آئے، جو بھی ہے، تو آپ نے صرف اور صرف تخت لاہور میں آپ نے یہ سارے پروجیکٹس کیے۔ کیا خیبر پختونخوا کے عوام کا حق نہیں بنتا کہ یہاں پشاور میں بھی کوئی میٹرو ہو، پشاور میں بھی کوئی اورنج ٹرین لائن ہو، پشاور میں بھی کوئی سیوریج کا وہ منصوبہ ہو جو ترکی سے یا جو چائنا سے پیسے آئے ہیں سی پیک کی مد میں، دوسرے پروجیکٹس کی مد میں، وہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں لگے؟ یا خیبر پختونخوا کے عوام کا ترقی پر حق نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا کا حق نہیں ہے کہ یہاں پر بھی کوئی انڈسٹری لگے؟ خیبر پختونخوا کا یہ حق نہیں ہے کہ یہاں پر بھی جو ہمارے نیٹ ہائیڈڈ پروفٹ کے پیسے ہیں، خالص منافع بجلی کے، اور جو دوسرے ہمارے گیس رائلٹی ہے، دوسرے جو ہمارے منرلز ہیں، تو ہمیں وہ پیسے ملے؟ آپ کے پاس پیسے تو ہیں کہ آپ غازی بروتا کینال نکال کر خیبر پختونخوا کی زمین بنجر کر کے آپ پنجاب کو آباد کریں، آپ پنجاب کے لیے پانی پر اربوں روپے آپ قومی خزانے کے آپ لگائیں، لیکن خیبر پختونخوا میں آپ نے کوئی ایک ڈیم بنایا ہے؟ خیبر پختونخوا میں جو ہمارے ہائیڈل پوٹینشیل ہے وہ 40,000 میگا واٹ ہے، آپ نے کس پروجیکٹ پہ میاں صاحب آپ نے کام کیا ہے؟
آپ نے صرف اس پروجیکٹ پہ کام کیا ہے جو صرف اور صرف پنجاب میں لے گی، سولرائزیشن کی شکل میں، سولر کی مد میں یا کوئلہ جو بھی ہو، لیکن آپ نے وہ پیسے پنجاب میں لگائے ہیں کیونکہ آپ کا ووٹ بینک پنجاب ہے، آپ کی کنسٹیٹوئنسی پنجاب ہے، اور پنجاب میں بھی صرف لاہور، سوری میں لاہور کی بات کروں گا. تو میرا صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں راتوں رات نہیں آئی، یہ لوگوں کی محرومیاں تھی. خیبر پختونخوا کے عوام کے پاس تو صرف ایک ہی چوائس ہے، یا آپ کو ووٹ دیں یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، کیونکہ یہی دونوں صوبوں سے وزیر اعظم بنتے آئے ہیں، کیونکہ میجورٹی ہے. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب سے جو لیڈر آتا ہے تو اس کے پاس اس کے ساتھ بہت زیادہ سیٹیں ہوتی ہے قومی اسمبلی کی. تو پھر خیبر پختونخوا جو ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، اس کی تو 45 نشستیں ہیں. اگر 45 کی 45 عوامی نیشنل پارٹی یا کوئی دوسری جماعت جو یہاں کی انڈیجنس یہاں کی جماعت ہے، اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو ان بیچاروں کو کیا ہوگا، ان کو وزیر اعظم تو کبھی نہیں بنے گا. تو خیبر پختونخوا کی مجبوری ہے کہ یا آپ کو ووٹ دیں گے، یا عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے، یا پنجاب کے کسی اور لیڈر کو، یا سندھ کے کسی اور لیڈر کو ووٹ دیں گے، اور وزیر اعظم بنا کے پھر ان سے اپنے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو ان کے پروجیکٹ، اس کی بیک مانگیں گے. میاں صاحب آپ اپنی اداؤں پر غور کریں. آپ نے خیبر پختونخوا کے ساتھ جو گزشتہ 30-35 سالوں میں جو زیادتی کی ہے، آپ کی حکومت میں جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو محروم رکھا گیا، تو آج خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اسے بیماری کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ کے اپنے یہ مال ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا آپ وجہ ہیں، یو آر دا کاز. جو آج یہاں پر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی یا دوسری جماعت آئی ہے، تو یہ میاں صاحب یہ آپ کی مخالفت میں یہ لوگ آئے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے، وہ تو آپ کے میاں والی پنجاب کا حصہ ہے. تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا میاں صاحب، آپ کو آپ ابھی بھی کندھوں پر لا کر آپ کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. خدا کے لیے آپ نے جو گزشتہ 30-35 سالوں میں جو غلطیاں کی ہیں، یہ غلطیاں آپ نہ دہرائیں. اگر آپ لاہور میں، تخت لاہور میں، پنجاب کے کسی دوسرے شہر میں، اگر آپ وہاں پر کوئی پروجیکٹس کریں، بے شک کریں، لیکن اس لیول کا ایک پروجیکٹ آپ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں بھی آپ وہ پروجیکٹس کریں. میاں صاحب آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بھلے آپ ووٹوں کے ذریعے وزیر اعظم نہ بن رہے ہوں، بھلے آپ کسی کے سپورٹ سے یا سلیکٹڈ وزیر اعظم بن رہے ہوں، جو بھی ہے پاکستان میں کوئی بھی، میں نہیں کہتا کہ ووٹوں سے وزیر اعظم بنا، جو بھی ہے، آپ سلیکٹڈ ہوں، آپ کسی کے ہینڈ پک ہوں، آپ منتخب ہوں، جو بھی ہے، لیکن میں صاحب آپ کے پاس اب بھی موقع ہے کہ آپ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے عوام کے ساتھ جو آپ نے جو زیادتی کی ہیں، آپ کی حکومتوں میں جو محرومیاں ہیں، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے لوگ، اور بلکہ آپ کے اپنے جنوبی پنجاب کے جو ہماری سرائے کی بیلٹ ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی جو محرومیاں ہیں، خدا کے لیے آپ وہ محرومیاں آپ ان کو ختم کریں. کیونکہ اگر یہ حکومت آپ کو 2-3 سال یا اگر 4-5 سال آپ کی حکومت، یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ آپ کی ہوگی، اگر یہ بھی ناکام ہو گئی، تو میاں صاحب پھر آئندہ خیبر پختونخوا اور کے ساتھ ساتھ آپ نے سندھ اور بلوچستان کو چھوڑے، آپ نے پھر اپنے پنجاب کے لوگوں کو بھی آپ نے یہ تانا دینا ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ یہ لکھ لیں کہ اگر آپ نے انصاف نہیں کیا اپنی وزارت کے ساتھ یا اپنی حکومت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اس ملک کے رائے کے ساتھ، تو پھر آپ کو تحت لاہور سے باہر نکل کر میاں والی میں، بکھر میں، اور جو دوسرے جو آپ کے رحیم یار خان میں، خوشاب میں، بہت جتنے بھی جو آپ کے دور دراز علاقے ہیں، تو پھر آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ آئندہ جب الیکشن ہوگا تو پھر آپ ان سے بھی یہی گلہ کریں گے، آپ ان کو بھی یہ تانا دیں گے کہ آپ کسی اور کو ووٹ دے رہے ہیں یا کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں صاحب آپ اپنی اداؤں پر غور کریں، اور آپ نے جو غلطیاں کی آپ اوپنلی کلم کلا آپ ایکسیپٹ کریں. اگر آپ اپنی غلطیوں کا ادراک کریں گے، اگر آپ اپنی غلطیوں کا اقرار کریں گے، اور آپ لوگوں سے معافی مانگیں گے، خیبر پختونخوا کے عوام سے، بلوچستان کے عوام سے، سندھ کے عوام سے اور جنوبی پنجاب کے عوام سے، تو اس سے آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو عزت ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میاں صاحب سیریس ہیں، سنجیدہ ہے. لیکن یہ لگ رہا ہے ابھی جو آپ کی جو تقریریں ہیں، آپ کی جو سپیچز ہیں، آپ کے جلسوں میں جو آپ بیانات دے رہے ہیں، تو یہ وہی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب آپ 99 سے آپ آگے نہیں جا رہے. آپ اب بھی انتقام لیے ہوئے ہیں، آپ اپنے مخالفین سے انتقام لینے کے چکر میں ہیں، اور آپ ان تمام لوگوں سے آپ انتقام لینے کے چکر میں آپ بلکہ حکومت میں آنے کا مقصد بھی، آپ کے حکومت میں آنے کا مقصد بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ انتقام لیں گے. میاں صاحب یہ 99 والے دور نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں خیبر پختونخوا، پنجاب، پورے ملک پاکستان، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس آپشن ہے.
ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، ان کی رسائی اطلاعات تک ہے جو 99 میں نہیں تھی۔ ایک پی ٹی وی نہیں ہے کہ جس سے آپ پورے رائموں کو ہموار کرتے، آپ کی جو ویژن ہے تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں، ان کے ٹونس تھے ان کے ذہن میں اور ان کے کانوں میں، اور ان کے پاس مجبور اور لاچار لوگوں کے پاس کوئی دوسرا پھر نہیں۔ اب پورے ملک، پورے عوام کے ساتھ اس کے سامنے آپ کی بھی کارکردگی ہے، آپ کی جو پیش رو حکومتیں تھے ان کی بھی کارکردگی ہے۔ آپ نے کارکردگی دکھانی ہوگی میاں صاحب، یہ 99 کا دور نہیں ہے، آپ نے 2024 میں جینا ہے۔ آپ نے جو انتقامی سوچ، آپ نے جج کے ساتھ آپ کی نہیں بنی، آرمی چیف کے ساتھ آپ کی نہیں بنی، ایک آرمی چیف تو نہیں ہے، ایک جج تو نہیں ہے آپ کے، تو کئی آرمی چیف کے ساتھ نہیں بنی۔ خدا کے لیے اس بار یہ جو آپ کے لڑائی جھگڑے ہیں یا آپ کی ذاتیات ہے یا جو آپ کی انا ہے، تو آپ اس سے نکل آئیے۔ آپ ایک قومی لیڈر کے طور پر آپ سامنے آئیں، اور آپ نے جو غلطی